اپنی حکومت کو، تمام کیبنٹ ممبران کو انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ باور کروایا کہ کشمیر پاکستان کا دفاعی حصار ہے، اور کشمیر فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتے ہوئے ایک گیٹ وے ٹو کشمیر جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے، وہاں ہمارا آزاد کشمیر جو ہے ایک گیٹ وے ہے. تو کشمیریوں کو مودی ہٹلر بن کے جس طرح سے دیوار سے لگا کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، تو تمام لوگ انکلوڈنگ میڈیا وہ اس ناانصافی اور ظلم پہ آواز بلند رکھے اور مسلسل ہماری آواز، ہمارا عمل، ہماری تمام توانائیاں اور کوششیں ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جڑی نظر آنی چاہیے، اور ہمیں دنیا کے سامنے ہندوستان کا جو سیاہ عمل اور سیاہ چہرہ ہے وہ سامنے لانے کے لیے سوشل میڈیا کا جو رول ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور خصوصی طور پہ میڈیا جو ہے، پاکستانی میڈیا، وہ انٹرنیشنل میڈیا کی کولیبریشن سے ایک میوچل پارٹنرشپ سے اس ایشو کو آسان طریقے سے اٹھا رہا ہے، لیکن اور زیادہ اس کو اگریسولی اٹھانے کی ضرورت ہے جب تک ان مظلوم کشمیریوں کی آواز متعلقہ فورم تک نہیں پہنچ جاتی. اور پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کونسل آف جسٹس میں اس کیس کو لے جانے کے لیے، کیونکہ وار کرائم میں اگر ہندوستان کرفیو نہیں اٹھاتا اور پھر اسی طرح ان کی نسل کشی جاری رکھتا ہے ٹارگٹ کر کے، تو پھر پاکستان لیگل فریم ورک میں کچھ چیزیں پلان کر رہا ہے جو انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ان مظلوم کشمیریوں کی جنگ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جا رہے ہیں. ہمارا ڈائسپورا جو پاکستان کا باہر بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے ان کی کاوشوں کو سراہا، ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ کشمیریوں کی آواز بن کے، ان کے ترجمان بن کے دنیا میں ہندوستان کی وہ تمام جو مکروہ عمل ہیں ان کو اجاگر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اور زیادہ افیکٹولی ایک حکمت عملی کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جنرل اسمبلی میں چونکہ 27 سپٹمبر کو خطاب کرنے جا رہے ہیں، تو 26 سپٹمبر کو نریندر مودی جو ہے وہ خطاب کریں گے. تو اس لیے یہ اشد ضروری ہے کہ آج سے لے کے سپتمبر تک دی ڈے ہی ول ایڈریس ایک انٹرنیشنل موبلائزیشن، میڈیا اونرشپ اور ایڈوکیسی ود یور سپورٹ اشد ضروری ہے، اور کشمیریوں کو آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ پچھلا جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی مراد سعید کی جو وزارت ہے مواصلات کی، اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ بریفنگ دیں گے اپنی وزارت کے حوالے سے. آج بھی انہوں نے بریفنگ کی. باقی جو وزارتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی ایک سال کی جو کارکردگی ہے وہ کیا رہی ہے، اس حوالے سے کسی نے بریفنگ نہیں دی؟ دیکھیں، چونکہ ہر منسٹری نے وہاں آنا ہے، پرفارم کرنا ہے، بتانا ہے، اور وہ ڈاک خانے کی ان کی پوسٹل سروس اور کمیونیکیشن سروسز میں فرق ہے. پوسٹل سروس کی انہوں نے بریفنگ دی تھی، آج کمیونیکیشن، کیونکہ اس وقت دونوں کی وہ ایٹ اے ٹائم دینا چاہ رہے تھے تو کیبنٹ کا ایجنڈا بہت لمبا تھا، تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پوسٹل سروسز کی وہ اس میٹنگ میں دے دیں اور نیکسٹ میٹنگ میں کمیونیکیشن سروسز کی دے دیں. تو اس لیے آج پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں، چونکہ دونوں پورٹ فولیو ان کے پاس تھے، تو اس لیے ان کی باری آئی ہے. ہر منسٹری نے پرفارم کیا ہے اور ایک سال کی پرفارمنس آپ کو دی بھی ہے، اور یقیناً سب جواب دیں اور سب کو کیبنٹ کو بتانا ہے. میڈم یہ بتائیے، جی کاشف میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کابینہ میں بیرونی قرضوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی،
بتائیے گا کہ کتنے بیرونی قرضے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر, اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو نوکریوں کے حوالے سے جو اب تک ایک سال میں پرفارمنس نہیں ہو سکی, اس کے اوپر بھی کوئی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جائے. تھینک یو. دیکھیں اس میں جو ڈسکشن ہوئی وہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تھی, اور یہ تھا کہ آپ نے کرٹیل کیا 30% اپنے ایکسپینڈیچرز کنٹرول کر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا, اور ساتھ جو نوکریوں کی آپ بات کر رہے ہیں, نوکری جو ہے وہ یقیناً ہمارا بہت امپورٹنٹ ایجنڈا اور انسینٹیو ہے. اس نے اس سال کا جو آپ کا پی ایس ٹی پی ہے, جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ہاؤسنگ سیکٹر کا ہے, احساس پروگرام ہے, آپ کے یہ ڈیفرنٹ منسٹریز کے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, جب یہ اب پیپر سے نکل کے عوام کے اندر حقیقت بن کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جولائی میں یہ سارا ایک عمل جو فنڈ کی ریلیز کا تھا, اب یہ اگست کے لاسٹ ویک میں وہ ریلیزز متعلقہ منسٹریز کو آنا شروع ہو جائیں گی, تو وہ اپنے اپنے پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور ہوپ فلی دسمبر تک ایک امپیکٹ اورینٹڈ موومنٹ اس سلسلے میں نظر آئے گی. میڈم کل ایک اہم فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہے. اس حوالے سے وزیر نے اعتماد میں لیا کابینہ کو, کابینہ کا کیا رد عمل تھا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو اسلامی ممالک ہیں جو بھارت کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی دوستی کا اور بھائی چارے کا دم رکھتے ہیں, ان کو کنونس کرنے کے لیے ہماری حکومت میں یا وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو کنٹینیوٹی ہے, ایکسٹینشن نہیں کنٹینیوٹی, تو ان کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ اگلے 3 سال کے لیے ان کو جو ذمہ داریاں وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان نے تفویض کی ہیں, وہ ایک درست اقدام اس حوالے سے ہے کہ آپ کو پالیسیز کا تسلسل چاہیے, اور اس وقت جو آپ کی ریجنل سچویشن ہے, جو انڈیا کے ساتھ سیکیورٹی چیلنجز ہیں, جو افغانستان کے ساتھ آپ کا ایک ڈائلاگ کا پروسیس ہے, جو انٹرنیشنلی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پرسنل انگیجمنٹس ہیں اور کریڈیبلٹی ہے, اور دنیا نے ان کو مانتے ہوئے پاکستان جس کو ہمیشہ پارٹ آف پرابلم سمجھا گیا افغانستان میں, پہلی دفعہ ہے کہ اسے پارٹ آف سلوشن مانا گیا, اور ضرب عضب سے لے کے رد الفساد اور پھر نیشنل ایکشن پلان, پھر انسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ, پھر سیولین لیڈرشپ کی سپرمیسی, ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرنا, پارلیمنٹ کو امپاور کرنا, اور یہ ساری چیزیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ذات کے ساتھ جڑے وہ آسن اقدام ہے جس سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے. تو موجودہ حالات میں جب آپ حالت جنگ میں ہیں, تو قوم جب حالت جنگ میں ہوتی ہے تو پھر کمانڈر نہیں بدلا جاتے, پھر آپ ان کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں جی, اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یقیناً کیبنٹ کو یہ بتایا ہے کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں, لیکن مفاد چونکہ کاروباری کہیں اور ہیں, تو اس لیے انہوں نے دنیا اکنامک فرنٹ پہ اپنے اپنے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو ہمیں اپنے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے اور پاکستان کے عوام کے مفاد کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ وہ لوگ اور وہ دوست ممالک اگر وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے
اور نیوٹرل رول پلے کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری جیت ہے، کیونکہ انڈیا کو سپورٹ کرنا پاکستان کی کاز کی مخالفت ہے یا کشمیر ایشو کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، تو اگر اس پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری جیت ہے، کیونکہ انڈیا میں ان کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں۔ تو اس اکنامک فرنٹ میں پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اور اپنی طاقت پہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہے اور انشاءاللہ لڑے گا۔ جی میڈم، یہ دو کوسچنز ہیں۔ ایک تو آپ نے شاید آئی پی سی منسٹری کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی، میڈم فہمیدہ مرزا نے آج پتہ نہیں کیا کیا دیا ہے کیبنٹ کے اندر۔ آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کی توسط سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یہ میسج ہے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے 1% بھی انہوں نے اسپورٹس فیڈریشن کو نہیں دیا، 1% بھی۔ اور سیلف گیمز سر کے اوپر کوئی کیمپ نہیں لگا۔ جب میڈم سے ہم نے بھی بات کی تو کہتے ہیں کہ ہم ٹاسک فورس کو بن رہی ہے، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ تو رڑ گئے سارے کھلاڑی آپ کے۔ اسپورٹس بورڈ کا برا حال ہے، 1 روپے کے اوپر نہیں لگ رہا۔ ایک دوسرا، آج جو سولر امپورٹرز ہیں ان کی جو کنٹینر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں سی پورٹ پر، اس کے اوپر فیصل واڈا نے ضرور اس ایشو کو اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر نے جو ایکشن لیا ہے اور جو وزیر تجارت ہے، مشیر تجارت ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے کیا انسٹرکشن کی؟ تھینک یو۔ دیکھیں، جو آپ نے ضروری نہیں ہے کہ سارے اس سے ایگری کریں، لیکن اگر کوئی ریئلسٹک آپ کے پاس کوئی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوا، تو آج جو انہوں نے بریف کیا کیبنٹ میں، انہوں نے ایک ایسا کمپریہنسو پلان آف ایکشن کیبنٹ کے سامنے رکھا اور شیئر کیا، جو میں سمجھتی ہوں کہ ریوائیول کی ہے انہوں نے اپنے اداروں کی، اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ کے توسط سے اس کو ہم ری ایڈریس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے فیصل واڈا صاحب کے متعلق بتائی، یس، کچھ کنٹینر سولر اکوپمنٹ کے تحت پھنسے ہوئے پورٹس پہ جو مختلف ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بزنس مین بے چین تھے، پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا اور متعلقہ وزارت کو ہدایات دی ہیں کہ فی الفور اس کو ریلیف ملے، اور ساتھ ایک میکانزم بنائیں کہ جب کوئی پالیسی بن جاتی ہے اور کیبنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے تو پھر اس کے اندر اس قسم کی رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے اور رکاوٹیں ڈالنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ثناء اللہ صاحب جی سناب، دو تین کیبنٹ کے حوالے سے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بتا دیں کیا امینڈمنٹ کی گئی ہے اس ایگریمنٹ میں، سیل پرچیز میں۔ سیکنڈ یہ بتا دیں کہ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کی گئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ از فیڈرل کیبنٹ، اور پچھلے دور میں بھی کچھ جو پرائم منسٹر نے ڈیسیجن کیے تھے وہ بعد میں قلعدم ہوئے تھے۔ آپ نے بھی ابھی کہا کہ جنرل بائبا کی جو ایکسٹینشن ہے وہ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت نے کی، تو کیا ہے اس ایکسٹینشن کی فیڈرل کیبنٹ سے منظوری ہونا چاہیے تھی، وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ طرف دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران گیس پائپ لائن کا بالکل اس پہ ایجنڈے میں تھا، اور اس کو ایک ایکسٹینشن مانگی گئی کہ اس کو 5 سال کے لیے، چونکہ وہ ٹائم پیریڈ بار کر دیا گیا تھا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا 5 سال کے لیے، اور کچھ فریم آف ورک مل کے دونوں آئل اینڈ گیس منسٹریز نے طے کرنے ہیں کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ پاکستان کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکے۔ جو دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا استحقاق اور وہ تمام کوڈل فارمیلٹیز جو کسی بھی پوسٹ پہ کسی عہدے پہ تعینات کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو فلفل کیا گیا ہے۔ حامد حبیب صاحب، میڈم یہ بتائیے کہ آج کابینہ نے یہ جو معاملہ ہے کشمیر کا، اس کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا جو ہے فیصلہ کیا، کسی وکیل کو ہی منظوری دی ہے کابینہ نے، آپ نام بتائیں کہ کس کو؟ دیکھیں، یہ پرنسپلی اپروول ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر جو
ایکسپرٹس ہیں جو انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جا کے اس طرح کے کیسز کو پلیڈ کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ انٹرنیشنل لائر ہی ہوگا اور وہ اس پہ ابھی ڈسکشن ہوگی کہ وہ کون ہوگا۔ میڈم میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں امریکن پریزیڈنٹ کے ٹیلی فون کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت تنازع کشمیر کے حوالے سے بنیادی معاملہ جو ان کے استصواب رائے کا حق دلوانے کا، اس ایشو کے اوپر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ان کو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور قتلوں کا ایشو ہے اس میں اپڈیٹ کیا ہے؟ دیکھیں آج فارن منسٹر صاحب ٹی وی اینکرز کے ساتھ ایک ڈیٹیل انٹریکشن کر رہے ہیں اور سٹل کر رہے ہوں گے جب میں ادھر آئی ہوں، تو آبجیکٹیو جو ہے وہ بڑا کلیئر تھا کہ اب تک کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو کس طرح اس کو دیکھا جائے، ورک آؤٹ کیا جائے، اور ہم ایز اے گورنمنٹ، ایز اے سول سوسائٹی، 22 کروڑ عوام، سیاسی جماعتیں اور اوورال ایک آپ کا جو ڈائسپورا بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، وہ سب مل کے کشمیریوں کی آواز کو تقویت دینے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کا سوال ہے کہ ان کو وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن اور استصواب رائے کا حق دلانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یہ ملٹیپل امریکہ کا کردار ہے۔ امریکہ، دیکھیے امریکہ ایک P5 کنٹری میں مستقل رکن ہے آپ کی یو این سیکیورٹی کونسل کا۔ یو این سیکیورٹی کونسل کے ایک مستقل رکن کے طور پہ ہندوستان نے تمام ایفرٹ کی کہ وہ کلوز ڈور جو میٹنگ تھی وہ نہ ہونے دے، تو اگر امریکہ ہندوستان کو سپورٹ کرتا تو میٹنگ ہو نہیں سکتی تھی۔ اس میٹنگ کا انعقاد یہ ظاہر کرتا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کے حق کے حوالے سے امریکہ میں وزیر اعظم پاکستان نے جو سینسٹائز کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ سوچ، لیکن پریکٹیکلی اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس میں آپ کے 4 اور P4 کنٹریز ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، تو یہ سارے ایک پیج پہ آنے ضروری ہیں۔ اور برطانیہ، فرانس اور برطانیہ، تو برطانیہ ہیومن رائٹس کے حوالے میں سے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بعد میں کر لینا، تمہاری پھرتیاں جو ہیں یہ سارے سسٹم کو خراب کرتی ہیں۔ جو الٹیمیٹلی برطانیہ نے ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بہت سیریس قسم کی ان کے ریمارکس بھی ہیں، اور یقیناً جو آپ کی خواہشات ہیں کہ کس طرح فی الفور اس پہ کوئی ایکشن ہو، تو دیکھیں پاکستان جو اس کا بنیادی فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہماری اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کرنا، انٹرنیشنل میڈیا کو سینسٹائز کرنا، اور ہر بین الاقوامی فورم کو جھنجھوڑنا، دستک دینا، یہ ساری ترجیحات حکومت کی، جس دن فارن منسٹر صاحب نے بریف کیا تھا میڈیا کو، ایک فوکل گروپ بنا ہوا ہے، وہ فوکل گروپ جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ تمام انیشیٹو کا جائزہ لیتا ہے۔ مقبوضہ وادی میں ہونے والا جو قتل عام اور شہادتیں اور گرفتاریاں اور کرفیو، اور جو وہاں ادویات کی کمی، جو وہاں کھانے پینے کی اشیاء کی عدم دستیابی، وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے
एक फोरम बना है, वो फोरम गाइड करता है, एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर उसकी बुनियाद पे वो तरजीहात और लाए अमल तय होता है। थैंक यू सो मच। लास्ट जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने बात की और कहा कि नैब कवानीन जो है उसकी वजह से एक तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइल को आगे लगाती, दूसरा इन्वेस्टर्स नहीं आते, तो क्या आपकी हुकूमत का ये ख्याल है कि जो नैब कवानीन है उनमें तरमीम की जाए? और दूसरे इसके साथ छोटा सा क्वेश्चन ये है कि रेगुलराइजेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की, उसके लिए कमेटी बनी हुई है, तो उस कमेटी ने अब तक क्या काम किया है? देखिए, नैब की रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चराइजेशन, रिवाइवल एज ए इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें तो आप सुनते रहते हैं, मीडिया में आपकी बहस भी चलती है और अपोजिशन इस हवाले से अपनी ख्वाहिशात का बरमला इजहार भी करती है। लेकिन देखना ये है कि एक है कि करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसमें हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस है कि कहीं पे भी हम कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसी अमेंडमेंट या रिफॉर्म नहीं लाएंगे जहां नैब की जो करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के हवाले से रिजॉल्व है उसमें कोई कमी आए। एक है कि आप अनड्यू क्योस, हरासमेंट और एक एनवायरनमेंट जिसमें हर बंदा जो है वो सहमा हुआ है कि पता नहीं मैंने कोई बिजनेस शुरू किया तो मेरे साथ क्या होगा, तो उस माहौल से उस बिजनेसमैन को निकालने के लिए कंसल्टेशन हुई है और हतमी फैसला कोई नहीं है। देखना ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो नैब के खौफ से प्रोसीजरल आपके जो इनिशिएटिव जिन पे साइन होने हैं और आगे वो प्रोजेक्ट्स बढ़ने हैं, वो आगे नहीं बढ़ा रही नैब के खौफ की वजह से, उसके साथ जुड़ी कोई प्रोसीजरल चेंजेस क्या हो सकती हैं, ये एक थॉट प्रोसेस है, इसको अभी डिस्कस होना है, देखना है, और फिर ज़ाहिर है कंसल्टेशन से, कंसेंसस से कोई ना कोई इस हवाले से तरजीहात तय होनी है। अभी हतमी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।